الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء واليمان فأتيتني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنها البدر في الليلة تمامه وكماله فما كانت إلا طاعة وإذا بولد الحسن قال أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جده رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأكبر الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب الحوض قد أذنت له فدخل معه تحت الكساء وما قالت إلا ساعة وإذا ببلد الحسين قد أقبل وقال السلام يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم إنك راية طيبة كأنها راية جده رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم هاوان ولدك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي يا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت له فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم من يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فصلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا كرزا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلي الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت
رأت سماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي من أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي به إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا ففاز عشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيتنا ومحبينا ففيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وأخذ الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعيدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے سیدہ ہائے سیدہ بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے. میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے
حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وفي سورة أعلى بسم الله الرحمن الرحيم بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الزہر بحق زہر اشفی صدر زہر بظہور حجہ یا رب محمد عجل فرجان محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، محبان اہل بیت علیہم السلام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے. اور عزیزان محترم، خصوصاً خداوند عالم نے یہ موت جو ہے اسے سب سے بڑی ہدایت کہا. اور سورہ اعلیٰ کی آیہ مبارکہ کہ جس کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا، کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ آیت نمبر 16 اور 17 کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارے لیے جو ہے اے لوگو، تم لوگ جو ہے حیات دنیا کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت میں خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. عزیزان محترم، اگر کوئی یہ ایک آیہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں اتار لے تو کیا کہنا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. یہ دنیا 2 دن کی ہے، بتا رہا ہے خداوند عالم اس دنیا کو، کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے دنیا کو پسند کرتے ہو لیکن آخرت میں خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے. تو عزیزان محترم، ہمارا زندگی بسر کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آخرت کے لیے ہونا چاہیے. آج ایک مرحومہ کے لیے 40ویں کی مجلس رکھی گئی ہے. عزیزان محترم، آج یہ اس دنیا سے گئے ہیں، کل ہمیں بھی جانا ہے. عزیزان محترم، تو یہ سوچ لے تو انسان کی زندگی بسر کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا. اور عزیزان محترم، خصوصاً آج کی شب جمعہ جو ہمارے درمیان آنے والی ہے عزیزان محترم، اور اس شب کو کیا کہا گیا؟ کہا گیا یہ شب لیلۃ الدعا ہے، یہ لیلۃ الاستغفار ہے. اور عزیزان محترم، یہ لیلۃ الجمعہ کا ایک نام یہ بھی ہے کہ لیلۃ الاحیاء والاموات، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے کی رات ہے. عزیزان محترم، آج کی شب خداوند عالم کی جانب سے مردے کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پاس جائے اور یہ کہے کہ ہمیں کچھ دے دو. عزیزان محترم، ایک روایت کے مطابق تو 40 پشتوں کے والدین کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی نسل کے بچوں کے پاس جائے اور تحفے لے آئے. عزیزان محترم، اور خاص طور سے جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ مومنین کی روحیں جو ہے وہ ہر جمعہ کو، شب جمعہ کو آتی ہے اپنے اپنے گھر والوں کے پاس، گھر کے سامنے آ کے غمگین اور دلگیر حالت میں پکار کر کہتی ہے اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، ہم پر رحم کرو، اللہ حق سبحانہ وتعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. ہمارے ہاتھ میں جو تھا وہ ہم چھوڑ کے چلے گئے، افسوس اب اسے دوسرے خرچ کر رہے ہیں اور حساب ہمیں دینا پڑتا ہے، عذاب ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا ہم پر 1 درہم یا 1 دینار کا بھی خرچ کر کے ہم پر رحم کرو، چاہے وہ 1 روٹی ہو یا 1 لباس کے ذریعے تم ہم پر رحم کرو. خداوند عالم تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا. اتنا کہہ کر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ بول نہیں سکتے تھے. اور عزیزان محترم، پھر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے دینی بھائیوں کی روح ہے جو نعمتوں اور خوشیوں کے بعد مٹی میں مل گئی ہے،
اور وہ اب افسوس کر رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے کچھ خرچ کرو، ان کو کچھ تحفے بھیجو۔ عزیزان محترم، تو آئیے ہم ایک چھوٹے سے تحفے کی بات کریں۔ اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر شب جمعہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے ہمارے مرحومین کے نام سے۔ اور عزیزان محترم، اگر کیا کہنا، کوئی ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جو ہے مرحومین کو بھیجتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے۔ خداوند عالم 1000 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور وہ روز محشر تک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور جب یہ زندہ ہے تب تک ہی نہیں بلکہ روز محشر تک کے لیے، پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو بھی اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اسے بھولتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم انسان نہیں کہ بھول جائے، پروردگار عالم کے پیدا کیے ہوئے یہ فرشتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، آئیے جب بھی مجھے کچھ بتانا ہو تو میں جو ہے اعمال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو ویسا کچھ بتائے تو جو ہے جوان بچوں کے لیے بھی وہ تکلیف دہ نہیں ہوتا اور وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، آج میں یہ جو آئے مبارکہ سورہ اعلیٰ کی کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو بلکہ آخرت میں خیر ہے اور وہ باقی رہنے بھی والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، کچھ چھوٹے چھوٹے ذکر جو 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملے، اور وہ ذکر ایسے ہے کہ جن میں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بعد نماز صبح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھے گا تو اسے یہ 3 نعمتیں ملے گی۔ کیا نعمت؟ تو سب سے پہلا کہ دنیا و آخرت کی سختی اس کے اوپر آسان ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سختیاں سہن نہیں کر سکتے، آخرت کی سختی تو بہت زیادہ ہے، اور 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کی سختی جو ہے وہ آسانی میں بدل جائیں گی۔ پھر کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوسرا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ شیطان اور حکمران یعنی کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو بھی اسے شر پہنچنے والا ہوگا اسے وہ حفاظت میں رہے گا۔ عزیزان محترم، کیا شیطان کے شر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اگر بچنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ نماز صبح کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اور عزیزان محترم، مومن کے لیے سب سے جو ہے فکر کی بات وہ رہتی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کم نہ ہو جائے یا چلا نہ جائے۔ تو تیسری نعمت یہ 100 مرتبہ پڑھے گا اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد تو اسے یہ ملے گی کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان چلا نہیں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو یہ 3 نعمتیں ملے گی۔ پھر نماز ظہر کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ درود پڑھو تو تمہارا قرضہ جو ہے خداوند عالم غیب سے ادا کر دے گا۔ عزیزان محترم، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے بزنس رکے ہوئے ہیں، لوگ قرضے میں مبتلا ہے، کیوں نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ کے اپنے قرضے کو نہ ادا کرا لے۔ پھر آگے کہا دوسرا اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ روز محشر نعمتوں کا حساب نہیں لے گا خداوند عالم۔ عزیزان محترم، کتنی نعمتیں ہم دنیا میں خداوند عالم کی جانب سے ہمیں ملتی ہے، استعمال کرتے ہیں اس نعمت کا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا بھی کہ ہم نے اس میں کتنا اسراف کیا ہے؟ عزیزان محترم، تو اگر کوئی 100 مرتبہ درود پڑے گا ظہر کی نماز کے بعد تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، روز محشر نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور وہ بے ایمان ہونے سے بچ جائے گا۔ عزیزان محترم، انسان کے ایمان کب چلا جاتا ہے؟ یا تو اسے بہت زیادہ نعمتیں مل جائے
تو اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، یا اس سے نعمتیں چھن جائے تو کمی آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک حالت میں ہمیں مکمل ایمان پہ باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، تیسرا کہا گیا کہ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ اگر کوئی استغفار کرے گا تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! ہائے ہمارے گناہ! کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ پروردگار عالم ہمیں زندگی بھر بہترین استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیوں کہ یہ معصوم امام کے، معصوم نبیوں کی سنت ہے استغفار کرنا، اور وقت موت بھی پروردگار عالم ہم سب کو بہترین استغفار کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا کہا کہ اگر نماز عصر کے بعد کوئی 100 مرتبہ استغفار کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور رزق میں کشادگی ہوگی۔ عزیزان محترم، رزق کی فریاد اور کسی سے نہ کرے۔ اللہ رزق، خدا کہتا ہے تمہارے رزق کا ضامن میں ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، تو اگر مانگنا ہے تو خداوند عالم سے مانگے۔ اور اگر عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ استغفار کرے گا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے رزق میں بھی کشادگی ملے گی، اور اس کی ہر دعا جو ہے وہ منظور کی جائے گی، ہر دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، چوتھا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو سب سے پہلی چیز اسے جو ملے گی وہ عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ عزیزان محترم، ہائے عذاب قبر، جس کے لیے معصوم نے بھی یہ کہا کہ تم جو ہے روزے محشر تمہیں ہماری شفاعت ملے گی، لیکن قبر کی تیاری خود کر کے آنا۔ عزیزان محترم، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے گا نماز مغرب کے بعد تو ہمارے نبی فرماتے ہیں، صادق نبی کہتے ہیں کہ اسے قبر کے عذاب سے نجات ملے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، کیا شب جمعہ صرف سری الرضا کہہ کر خدا کو پکاریں گے یا اس سے راضی کرنے کے اسباب بھی جمع کریں گے؟ عزیزان محترم، بے شک ہمیں کہنا ہے، خدا کو پکارنا ہے سری الرضا کہہ کے، اور عزیزان محترم شکر کے سجدے میں بھی خدا کو سری الرضا کہہ کر پکارے تو کیا کہنا، لیکن اس کا اسباب یہ ہے، اگر اسباب جمع کرنا ہو تو یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ اور آخر تیسری بات جو کہی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو گناہ کی وجہ سے ایمان اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ اور عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں چیز جو ہمیں تعلیم دی وہ کیا ہے؟ کہا بعد نماز عشاء 100 مرتبہ تسبیحات 4 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ عزیزان محترم، میرا آپ سے یہ سوال، ہمیں ایک ایک نیکی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ذرا گنتی تو کرے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی۔ کیا ہم 10,000 نیکیاں ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہاں عزیزان محترم، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پہ عمل کرے کہ 100 مرتبہ تسبیحات 4 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ پڑھیں گے تو خداوند عالم ہمارے اعمال نامہ میں 10,000 نیکیاں لکھ دے گا اور 10,000 برائیاں مٹا دے گا، اور جنت میں اگر کوئی یہ پڑھے گا تو اس کے لیے 5 لاکھ لولو و زبرجد کے محل بنائے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہاں پہ دنیا میں ایک چھوٹا سا محل جیسا گھر بنانا ہو تو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے عزیزان محترم، لیکن یہ
اگر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے ہمیں، تو اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ پروردگارا یہ اس کے اتنے سارے ثواب 5 وقت کی نمازوں کے بعد، وہ بھی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ 5 تسبیح ہمیں نکالنا ہے عزیزان محترم۔ تو اس کے لیے دعا کرنا پڑے گی کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور روزانہ ہمیں اتنے بڑے بڑے ثواب کے مستحق بنائے۔ عزیزان محترم، آئیے ایک بہترین جو ہے یہ عمل کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانے والا عمل کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر ہم پڑھتے ہیں جو بھی تو اسے قبولیت کے درجے پہ کیسے پہنچائے، ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ تو اگر ہم اسے تمام مومنوں کو اس میں شامل کر لے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا ہم ہمارے لیے کرے تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم کوئی دوسرے مومن کے لیے کرتے ہیں تو 2 لاکھ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب بھی کوئی نیکی کرے تو ہماری نیت اس میں یہ ہونی چاہیے، بے شک ہم بی بی زہرا کو ہدیہ کریں گے، امام زمانہ کی نیابت میں کریں گے، لیکن نیت میں سب سے بلند ترین نیت یہ آ جائیں گی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر روز محشر تک جتنے مومن و مومنات اس دنیا میں آنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے، ان سب کو یہ دعا کرے کہ پروردگارا میری اس نیکی میں اس ثواب میں سب کو شامل کر رہی ہوں۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمارے جو بھی ذکر کریں گے، جو بھی پڑھیں گے، وہ سب جو ہے وہ ہمارا قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائیں گا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ ابھی ہم نے بات کی کہ موت جو ہے وہ سب سے بڑی نصیحت ہے انسان کے لیے، سب سے بڑی ہدایت ہے انسان کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کی بات ہے، کسی شخص نے آ کے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ مولا آپ تو کہتے ہیں کہ تم مردے کو مردہ نہ سمجھو، یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن مولا یہ تو نہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے نہ اپنا پیر اٹھاتا ہے، خاموش ہے، آنکھیں بند ہے، ہم اس کے کپڑے پھاڑ کر اتارتے ہیں غسل دینے کے لیے، وہ کچھ نہیں بولتا، وہ کچھ نہیں کہتا، مولا ہم کیسے جان لے کہ یہ جو ہے وہ زندہ ہے؟ امام نے جواب میں کہا کہ جب تم اس کے غسل، کفن، خنوط وغیرہ جب سب کرتے ہو تب وہ جو چیخ مارتا ہے وہ مردہ، اگر وہ خداوند عالم نے غیب کے پردے ڈالے نہیں ہوتے تو تم سب اٹھ کر چلے جاتے، اگر تم سن لیتے تو وہاں پہ ایک پل بھی نہیں ٹھہرتے، بھاگ جاتے۔ سنو وہ مردہ کیا کہتا ہے۔ میرا چھٹا مولا فرماتا ہے کہ وہ مردہ کہتا ہے یا اخوت لا تسمعون، اے میرے بھائیو کیا تم مجھے سنتے نہیں ہو؟ تم سن لو اس سے پہلے کہ تمہیں بھی موت آ جائے۔ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ مردہ جو ہے وہ بہت زیادہ شکایت کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی شکایت جو کرتا ہے وہ شکایت کرتا ہے شیطان کی۔ امام کہتے ہیں وہ اشکو علیکم الشیطان، وہ شکایت کرتا ہے شیطان کی، کہتا ہے کہ شیطان ہی ہے کہ جس کی میں شکایت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے بہکا کے دنیا میں گناہ میں مبتلا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، مردہ شکایت کرتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے جب مجھے گناہ میں مبتلا کرتا تھا تب تو وہ میرے ساتھ تھا، لیکن ابھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے اور مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ عزیزان محترم، دوسری شکایت امام کہتے ہیں کہ مردہ کرتا ہے وہ اشکو علیکم الدنیا۔ عزیزان محترم، دنیا کی شکایت کرتا ہے مردہ، کہتا ہے کہ ہائے یہ دنیا جس کے پیچھے میں صبح شام تک دوڑا کرتا تھا، لیکن میں نے جتنا بھی اس سے محبت کی اس نے مجھے
اب اکیلا کر دیا، اسے چھوڑ کے مجھے جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ دنیا مجھے مدد نہیں کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، تیسری شکایت مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ کرتا ہے وہ اشکو علیکم الصدیق۔ عزیزان محترم، اپنے دوستوں کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے مردہ کہ میں دوستوں کی شکایت کر رہا ہوں کہ کل جو ہے میرے ساتھ وہ محفلوں میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کبھی لہو لہب کی طرف بلاتے تھے، کبھی کوئی گناہ میں مبتلا کراتے تھے، لیکن ہائے اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے والے ہیں، پتہ نہیں کل وہ مجھے یاد کریں گے یا نہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے بھی مجھے یاد کریں گے، سورہ فاتحہ میرے لیے پڑھیں گے یا مجھے بھول جائیں گے۔ عزیزان محترم، چاہے کتنا بھی بہترین دوست کیوں نہ ہو، لیکن کیا وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں جاتا۔ چاہے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں چوتھی شکایت مردہ جو کرتا ہے وہ اشکو علیکم الدار، وہ اپنی گھر کی شکایت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہائے میرا وہ گھر کہ جسے میں نے دنیا میں رہنے کے لیے بنایا تھا، وہ گھر۔ عزیزان محترم، ہم کتنا سجاتے ہیں ہمارے گھر کو، بیڈ روم میں اے سی چاہیے، ڈنلوپ کے گدے چاہیے، بہترین انٹیریئر چاہیے۔ عزیزان محترم، مردہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سجایا گھر، لیکن مجھے اب اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہے، اور مجھے صرف ایک گھر وہ ملنے والا ہے کہ صرف اور صرف وہ 6 فیٹ کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح مولا کہتے ہیں کہ مردہ جو ہے کبھی اپنی اولاد کی شکایت کرتا ہے، کبھی اپنے مال و دولت کی شکایت کرتا ہے کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اور جو ہے میں نے مال و دولت جمع کیا، اب دوسرے اس کا استعمال کریں گے اور مجھے جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، امام کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کسی کی موت کی خبر ملے یا جب بھی تم کسی کا جنازہ دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی اور کا جنازہ ہے، یہ سمجھو کہ یہ تمہارا ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک مرحومہ کے چہلم کی مجلس ہے، عزیزان محترم کل ہماری بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج تو اس کو سب یاد کر رہے، کل پتہ نہیں ہمیں کون یاد کرے گا۔ جب رسول کی دختر کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، ہائے حسین کی بہن کو، حسین کی بیٹی کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، نہ علی علیہ السلام کی بیٹی کو کسی نے پرسہ دیا۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں جب بھی کسی کی رحلت ہو جاتی ہے ہم بہت زیادہ پرسے دیتے ہیں، ہائے کبھی سیوم کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی چہلم کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن ہائے رسول کی دختر انتظار کرتی رہی کہ ہائے مجھے کوئی آ کے میرے بابا کا پرسہ دے۔ عزیزان محترم، مولا جب گھر میں آتے تھے شہزادی پوچھتی تھی یا ابوالحسن کیا کوئی آج پرسہ دینے آیا تھا؟ عزیزان محترم، کبھی مولا نے کہا نہ نہیں آیا تھا، کبھی مولا نے جواب نہیں دیا، لیکن ایک مرتبہ جب شہزادی نے پوچھا، مولا نے بی بی کے چہرے کو دیکھا، مولا تڑپ گئے۔ عزیزان محترم، ذاکرین بیان کرتے ہیں مولا نے بی بی کے بازو کو تھاما، اپنے دوست سے ردا اتاری، صحن میں بچھا دی، کہا اے دختر رسول آؤ بیٹھو، میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دیتا ہوں، تم مجھے میرے بھائی کا پرسہ دو۔ عزیزان محترم، کسی نے پرسہ تو نہیں دیا، ہائے لوگ آئے، لیکن کس لیے آئے؟ لکڑیاں لے کر آئے، بی بی کے در پہ آگ لگا دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا تجھے واسطہ، تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو تو ہم سب سے قبول فرما دے۔
तमाम मरहुमीन के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा के उनकी कब्रों को मिसले जन्नत बना दे। ये वबा जो फैली हुई है उसे जल्द से जल्द दूर करा दे। हमारे इमाम के ज़ुहूर में जल्दी कर, आसानी कर, उनकी पहली आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफीक इनायत फरमा दे। मालिक, जब हमारे इमाम का ज़ुहूर हो, तमाम मोमिन व मोमिनात को लब्बैक कहते हुए अपनी कब्रों से इमाम की खिदमत में जाना नसीब फरमा। हमें इमाम की खिदमत का मौका नसीब फरमाना। शब जुमा है मालिक, तमाम मोमिन व मोमिनात की बेहतरीन तौफीकात में इजाफा फरमा देना कि हम इस्तग़फ़ार करें। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह।